السلام علیکم، میں ڈاکٹر غضنفر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی کامن لیکن ڈسٹربنگ پرابلم کے متعلق بات کریں گے بچوں میں، جو کہ 2-3 ہفتے سے لے کے 4-5 مہینے تک رہتے ہیں۔ اب اس کی سیوریٹی جو ہے کچھ بچوں میں کم ہوتی ہے، کچھ میں ماڈریٹ، کچھ میں بہت ہی سیویئر ہو جاتی۔ یہ پیٹ کی درد ہے، بچے کو فیڈ کرائی، ساتھ ہی بچے نے کھپ ڈالنی شروع کر دی، رونا شروع کر دیا اور پھر روتے رہتے ہیں مسلسل، اور فیڈ کرانے کے باوجود ان کو یہ درد ہوتی رہتی۔ اس کو ہم عام زبان میں کولک کہتے ہیں، انفینٹائل کولک۔ یہ آپ کچھ بچوں میں تو سمپل سی پیٹ پہ گرم تیل کی مالش کر دیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ الٹا لٹا دیں، پیٹ کو اپنی ٹانگوں پہ رکھ کے لٹا دیں اور پیچھے ہلکی ہلکی مالش کریں، اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اکثر بچے دودھ نہیں پھینکتے ساتھ میں، کبھی کبھار یہ بچے دودھ بھی پھینکتے ہیں، وہ بھی ایسا ایسا سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، اب ایک فیملی آئی تھی، یہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں، مجھے جاب پہ جانا ہوتا ہے، یہ رات ساری بچہ روتا ہے تو کیا کروں میں۔ اب اس قسم کے بچوں کے لیے ہمیں، جو کہ زیادہ ریکمینڈڈ میڈیسن نہیں ہے، اینٹی کولرنرجک میڈیسن، وہ بھی کبھی کبھار یوز کرنی پڑتی ہیں، تھوڑے سے سیڈیٹیو یوز کرتے ہیں، کمبینیشن بھی اگر آپ یوز کر لیں بٹ ایک یا 2 دن کے لیے، بالکل شارٹ پیریڈ کے لیے، اس لیے کہ یہ کولک آہستہ آہستہ خود بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کولک کی وجہ کیا ہے، کچھ بچے دودھ کی الرجی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، کچھ بچوں میں یہ لیکٹوز چونکہ ماں کے دودھ میں اور روٹین کے فارمولاز میں زیادہ ہوتی ہے، اس سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیس بن جاتی، گیسی ڈسٹینشن جو بچوں کو تنگ کرتی ہے، لیکن کو پروون ابھی تک پرابلم ہمیں تک نہیں ملا۔ اب بچوں میں نیورولوجیکل پرابلم ہو، پہلے بچے کو سانس میں دقت تھی، تھوڑی سی برین میں ڈسٹربنس ہے، اس سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے۔ کچھ فیملیز میں زیادہ کولک ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی، لیکن یہ سب تھیوریز ہی ہیں، کوئی ایسی کاز ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے یہ کر لیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ چینج کرنے سے کچھ بچوں کو فائدہ تو ہو جاتا ہے۔ اب ہائپو الرجک فارمولاز بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ کمپنی نے اینٹی کولک فارمولے بھی بنائے ہیں، لیکن ایسے ہی ہیں سارے، کچھ کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نہیں ہوتا، اکثر کو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ پرابلم جو ہے، یہ اگر بہت زیادہ ڈسٹربنگ نہ ہو تو ہم اس کے لیے بہت زیادہ میڈیسن یوز نہیں کرتے۔ سمپل سی کولک میڈیسن جو اویلیبلٹی ہیں، جس سے گیس بچوں کی کم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ بچوں کو برپ کرانے سے بھی، یا بچے کی پوزیشن جو ہے، ماں جب فیڈ کراتی ہے گود میں صحیح طرح لے، اس کو صحیح طرح پکڑے، بعد میں ڈکار دلا لے، برپ کرا لے، تو اس سے بھی کچھ بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو جسٹ اسٹے ریلیکس، اسٹے کام، کول، اور جتنی کم میڈیسنس ہو اتنی ہی یوز کریے۔ بہت ساری میڈیسن اب اویلیبل آ گئی ہیں میڈیسن بازار میں، جی یہ فائدہ کرے گی، یہ کرے گی، لیکن وہی ہے کہ کچھ بچوں میں فائدہ ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا۔ اور اگر بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہو تو پھر ہمیں یہ کمبینیشن میڈیسن بھی یوز کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بالکل شارٹ پیریڈ کے لیے، 1 دن 2 دن یا 3 دن میں جب بچے ریلیکس ہو جائیں تو پھر ہم ان دوائیوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب دودھ پھینکنا تھوڑا سا جو بچوں میں نارمل ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈکار شکار دلا دیجیے بچے کو، اس سے بھی دودھ پھینکنا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی پرابلم ایسا نہیں ہے کہ اگر ہر فیڈ سے بچہ پہلے وامٹ کرتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچے کا وال ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو، تو آج کل فارمولیز آگے ہیں جو کہ اندر جا کے جلدی تھک ہو جاتے ہیں، 3-4 کمپنیاں بنا رہی ہیں، وہ یوز کیا جا سکتا ہے، اس سے اکثر بچوں میں یہ دودھ تھک ہونے کی وجہ سے پوزیشن بچے کی تھوڑا سا اونچا رکھیے تو وامٹنگ یا اسپٹنگ جو زیادہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان بچوں میں۔ اب ایک چھوٹی سی پرابلم اور بھی ہے بچوں میں، اگر کلب فٹ ہے، یعنی کہ پاؤں اندر کو مڑے ہوئے ہیں، تو اس کو انیشیلی ہی، جلدی ہی، پہلے 1-2 دن میں ہی ڈاکٹر کو دکھا کے پلسٹر لگا دے، تو یہ ریپیٹڈ
ریگولر پلسٹرنگ جو ہے اسے آہستہ آہستہ وہ پاؤں کو سیدھا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپریشن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر یہ ڈیلے ہو جائے اور مسل اور بونس اور جوائنٹس اسٹف ہو جائیں تو پھر سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, یا کاسٹنگ جو لانگ ٹرم کاسٹنگ ہے. کچھ آرتھوپیڈک سرجن رات کو کہتے ہیں جی لگا دیا کرے بچوں کو سوتے ہوئے, اس سے کچھ بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر برتھ پہ ہم اس کو صحیح ٹریٹمنٹ کر دیں تو یہ بعد میں پرابلم نہیں ہوتی. یہ آج کل چھوٹی چھوٹی پرابلم میں نے کہا آپ کو بتا دیں, باقی آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور چیزیں بھی کور کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. اللہ حافظ. کوئی پرابلم ہو تو کال کر لیجیے. اللہ حافظ.